حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوڑ دیجیے اس کو ذرا جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. معزز حاضرین، سب طرح کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، آج کے اس درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے انسانی اخلاق پر عقیدہ توحید کا اثر اس عنوان کے متعلق کچھ باتیں بتلانے کی قرآن اور حدیث سے کوشش کروں گا. معزز حاضرین، اسلام آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لوگوں کو جاہلیت سے، بری عادات سے، اطوار سے پاک کر کے عقیدہ توحید کا درس دیا ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اخلاق بھی سکھایا ہے. اخلاق اور عقیدہ اخلاق اور عقیدہ توحید دونوں کا لازم اور ملزوم ہے، یعنی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اگر کوئی عقیدہ توحید سیکھ لے، سچے عقیدہ کا پابند ہو جائے، صحیح عقیدے پر عمل کرنے والا بن جائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، لیکن اس کے اخلاق میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی ہو، کمی ہو، تو یہ بندہ جو ہے لوگوں کے پاس مقبول نہیں ہے، اور ایسے ہی اللہ کے پاس بھی مقبول نہیں ہے. عقیدہ کے اندر ہی یہ بات موجود ہے، صحیح عقیدے کے اندر، کہ انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، اچھے مسلمان ہوتے ہیں، عقیدے کے پابند ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے. صحیح عقیدے کے جو پابند ہوتے ہیں وہی انسان دراصل اخلاق مند بھی ہوتا ہے. اور صحیح عقیدہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو ہمارا باطن ہے عقیدے کے معاملے میں، اندرونی حصہ جو ہے، وہی چیز ہم باہر بتلائیں. باہر ایک اور اپنے دل کے اندر ایک، یہ اسلام نہیں پسند کرتا ہے. عقیدے کے سب سے پہلی بات کہ انسان کا اگر صحیح عقیدہ ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے کہ ہم اس بات پر ہم عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے اور بتائے ہوئے طور اور طریقے کے ہم پابند ہیں. انسان کے ایمان اور عمل کا اثر معاملات میں بھی ہو، چال و چلن میں بھی ہو، لین دین میں بھی ہو، ہر معاملے میں دنیا کے اندر نظر آتا ہو ان کا اخلاق عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ. کہیں لوگ یہ تصور نہ کریں، اگر نہیں نظر آئے عقیدہ توحید کے پابند مسلمان سے معاملات میں اخلاق نہیں نظر آئے، تو کہیں لوگ ایسے مثال نہ دینے لگے کہ مسلمان اخلاق مند نہیں ہوتے ہیں، وعدہ کے پابند نہیں ہوتے ہیں، کاروبار ان سے نہ کیا جائے،
معاملات ان سے نہ کیا جائے، لین دین نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ان کے اصول اور ضوابط ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، درست نہیں ہوتے ہیں، ایسا کہیں لوگوں کا تصور نہ آ جائے۔ یہ چیز اخلاق ہمیں عقیدہ توحید ہمیں اخلاق سمجھاتا ہے۔ اس کے علاوہ معاملات میں، ماحول میں، معاشرے میں جب ہم جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے موقع پر ہم دیکھیں عقیدہ توحید کا اخلاق پر اثر کس انداز سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں ہم بسیرا کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جہاں پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کیا اس علاقے کو پاک صاف رکھنا ہم پسند کرتے ہیں، پاک صاف دیکھنا پسند کرتے ہیں، یا پھر پاک صاف وہ علاقہ ہے، ہمارے گلی پاک صاف ہے، ہمارے محلہ پاک صاف ہے، حتیٰ کہ ہمارے لباس پاک صاف ہیں، ہمارے گھر پاک صاف ہے۔ یہ سب چیز بھی انسان باطنی ظاہری اعتبار سے، ایک تو باطن میں عقیدہ توحید کے پابند ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ظاہری اعتبار سے اپنی جگہ کو پاک رکھے، علاقے کو پاک رکھے، گھر بار پاک رکھے، کپڑے جو پہنتے ہیں انسان اس کو پاک اور صاف ستھرا رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ہمیں بتلاتا ہے، عقیدے کے اندر ہمیں یہ بات راسخ ہے، عقیدے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی جو ہے ایمان کا نصف حصہ ہے۔ اگر ایک مسلمان عقیدہ توحید کے پابند ہے لیکن وہ انسان کے لباس اچھے نہیں، جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ جگہ اچھے نہیں رکھنا پسند کرتا ہے، کچرا اور بھی جو کچھ چیزیں ہیں غلاظت کی ان کے آس پاس اڑوس پڑوس گلی کوچے گھر بار سب جگہ ہے، اور پھر وہ ایک مسلمان سچے عقیدے والے ہیں، یہ قابل قبول ان کا عمل نہیں ہے۔ عقیدہ کے ساتھ ظاہری جو ہے لوگ مثال دینے لگیں گے، اگر کچھ علاقہ ایسے ہیں گندا علاقہ اگر دیکھنا ہو تو مسلمان کے ایریا چلے جاؤ، ایسی مثال لوگ نہ قائم کرنے لگیں۔ عقیدہ توحید کی جو صحیح پابند ہوتے ہیں ان کا ایمان، ان کی ضمیر یہ گواہی دیتی ہے کہ کوئی انسان پاک صاف رہے، دوسروں کو بھی پاک صاف رکھنے کی تعلیم دے، جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھے، چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے میں چل پھر رہے ہیں، پتھر آ گیا کہیں پر راستے میں، اس کو اٹھا کر ہٹا دے ایک مسلمان، صدقہ ہے۔ یہ ہمارے عقیدہ توحید ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یا توحید کا مطلب، ایمان کا مطلب، پھر اتباع کا مطلب اور صرف اعلان کرنا یا اظہار کرنا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، ہم عقیدہ توحید پر قائم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ایمان پر ہم قائم ہیں صحیح معنوں میں۔ لوگوں میں اعلان کرنا، لوگوں میں اظہار کرنا صرف یہی نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان سچے عقیدے کے پابند ہے اور لوگوں میں بتا رہا ہے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ حقیقت میں سچے دین جو ہے مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا دین اگر اللہ کے پاس کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اظہار اور اعلان کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی اس کے پر ثابت قدم رہنا، عملی میدان میں بھی اس پر قائم رہنا۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید پر ہم قائم ہیں تو اللہ کے علاوہ ہمارا سر کہیں نہیں جھکنا چاہیے۔ ہم جو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سوائے اللہ کے کسی اور کے در پر ہماری دعا نہیں جانا چاہیے۔ عقیدہ توحید کا ہم اگر اظہار کرتے ہیں، ایمان کا اگر ہم اظہار کرتے ہیں، خالص ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، یہ ہمیں اخلاق اور ایمان دونوں چیز مل کر کے سکھاتے ہیں۔ چند باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ نکتے کے طور پر میں بتلانا چاہوں گا۔ اخلاق کا عقیدہ توحید سے بڑا گہرا ربط ہے، بہت ملی ہوئی چیز ہے دونوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جہاں پر عقیدہ توحید کے پابند ہوتے ہوئے، سچے عقیدے پر قائم ہوتے ہوئے اگر وہ ان کے ساتھ حسد ہے ان کے دل کے اندر، یہ اخلاق ہمیں اسلام نہیں سکھلاتا ہے کہ عقیدہ توحید بھی ہو اور اس کے اندر حسد بھی ہو، اس کی تعلیم ہمیں اسلام نہیں دیتا ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا یہ سچے عقیدے والے کا کام نہیں، بلکہ کسی مسلمان کا ہی کام نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کسی نعمت کو دیکھ کر کے جلے۔ اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو علم سے نوازا ہے، کسی کو خوبصورتی سے نوازا ہے، کسی کو اور کسی بھی چیز سے نوازا ہے،
بہادری سے نوازا ہے، طاقت سے نوازا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان غریب ہے، کمزور ہے، بد شکل ہے، علم بھی نہیں ہے ان کے پاس، بولنے کی صلاحیت اتنی عمدہ نہیں ہے، تو یہ آدمی جس کے پاس یہ سارے چیزیں ان سے جلتا نہیں ہے، بلکہ جو صحیح عقیدہ کے پابند ہوتا ہے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں، یہ نعمتیں ہمیں نہ دے کر کے آزما رہا ہے، اور جس کو یہ نعمت اللہ نے عطا کیا ہے، دولت دیا ہے، مال دیا ہے، خوبصورتی دیا ہے، جائیداد دیا ہے، علم دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دیا ہے، ان کو دے کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ ایک عقیدہ توحید کے پابند آدمی ایسا تصور کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، بلکہ جلتے نہیں ہیں، جلن نہیں رہنا چاہیے کسی کی نعمت کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، بچو حسد سے، کسی کے ساتھ حسد کرنے سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، حسد اگر ہمارے دل کے اندر پل رہا ہے تو حسد ہمارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ اب عقیدہ توحید کے ایک پابند انسان، ان کے دل کے اندر حسد ہے، گھمنڈ ہے، کبر ہے، غرور ہے، تو ان کے نیکیاں برباد ہو گئی، حسد کے وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں کما تأکل النار الحطب، جس طرح سے آگ میں لکڑی ڈالنے کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہے لکڑی، ایسا ہی انسان اگر اپنے دل کے اندر حسد پالتے رہے تو اس کا ایمان ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے جس طرح سے آگ میں لکڑی ڈالنے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حسد سے لوگوں کی نعمت سے، جو کسی طرح کا نعمت اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا کیا ہے ان سے جلتے نہیں ہے ایک مومن۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا، کسی سے بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، کسی کے متعلق غلط فہمی اپنے دل میں مت پالو، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اور کسی کے ساتھ حسد بھی نہ کرو، ولا تدابروا، ولا تدابروا یعنی قطع رحمی، قطع تعلق، رشتہ ناتا توڑ لینا ایک سچے عقیدے والے انسان کا، مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ عقیدہ توحید کے ساتھ یہ تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جلن، کینہ، کپٹ، حسد نہیں ہونی چاہیے، پہلا نقطہ۔ دوسری چیز جو ایک مسلمان کو عقیدہ توحید کے جو پابند ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ بخل سے کام نہ لے، کسی معاملات میں بھی بخیل نہ رہے ایک مسلمان، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے والا ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار عطا کرتا ہے، جس میں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا 70 روپیہ اس کے عوض میں دیں گے، اور اخلاص اگر زیادہ ہو تو اور بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عطا کر سکتے ہیں، خاص کر کے بخل کے متعلق۔ بلکہ اللہ بخل کی رد میں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں لوگوں کی تعاون کرنے میں، مدد کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں اپنے پیسے کو لٹانے کے متعلق ایک ترتیب بھی بتاتا ہے اللہ رب العالمین، ترتیب بھی بتاتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن تلک باندھ مت لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو باندھ مت لو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ تم کسی کو 1 روپیہ کبھی دو ہی نہیں، کسی کی کوئی مدد ہی نہیں کرو، کسی کے ساتھ کوئی تعاون ہی نہ کرو، کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ نہ کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ اگر دینے میں آ جاؤ تو پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دو، یہ بھی مت کرو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو اگر تم ایسا کرو گے تو افسوس کرنے والے ہو جاؤ گے، ندامت کرنے والے ہو جاؤ گے، شرمندگی تم کو خود محسوس ہوگی، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگو گے۔ یعنی بالکل بھی اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا یہ بھی غلط بات ہے، اور بہت زیادہ یعنی اتنا خرچ کرنا کہ خود محتاج بن جائے یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اپنے لیے بھی رہنا چاہیے کہ ہم کسی کا محتاج نہ بنیں، اور کوئی محتاج اور ضرورت مند ایسے ہیں ان کی ضرورت کو بھی ہمارے حد تلک، وسعت تلک، جتنی استطاعت اللہ نے دیا ہے وہاں تلک ہمیں ان کے اوپر
خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے، کیونکہ یہ چیز خرچ کرنے والی چیز غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ پہلے ایمان، عقیدہ توحید، جب ایمان اور عقیدہ توحید پر آ گئے تب اللہ رب العالمین ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے کی کیفیت بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تیسرا نقطہ، حسب اور نسب پر ایک عقیدہ توحید کے پابند مسلمان فخر نہیں کیا کرتے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر بہت بڑے تھے تو ہم بھی ویسا ہی رہیں گے اور لوگوں میں اتراتے پھریں گے، یہ نام اور شہرت حاصل کرتے رہیں گے، ہمارے باپ دادا فلاں تھے، ان کی شہرت یہاں تلک تھی، ان کی پہنچ وہاں تلک تھی، جس کی وجہ سے ہم فلاں کے بیٹے ہیں، اور فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے میرا خاندان اچھا ہے، میرا حسب و نسب اچھا ہے۔ یہ جاہلیت کی چیز ہے، جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے والی چیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر بالاحساب، یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے۔ کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کوئی جاہلیت کے اندر ایک خاندان، اسلام سے پہلے ایک خاندان دوسرے خاندان سے ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے ہم ان سے بہتر ہیں، ہمارا خاندان اس سے اچھا ہے، بلکہ اسلام یہ سب چیز کو مٹا کر کے مساوات کی تعلیم دیتا ہے، برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانہ جو فرمایا کہ آپس میں اللہ کے بندے ہو اور ایک دوسرے کے بھائی ہو، اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آپس میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس طرح سے ایک مومن رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو مسلمان ہوتے ہیں، سچے عقیدے کے پابند ہوتے ہیں، وہ بے حیائی سے بڑے دور رہتے ہیں۔ بے حیائی عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بے پردہ رہتے ہیں، پردہ کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، یہی ہم بے حیائی سمجھ لیے ہیں، یہ محدود معنی ہیں، لیکن یہ محدود معنی بے حیائی کی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ عورتوں کے لیے خاص ہیں، بلکہ اس کے اندر مرد بھی ہیں۔ اگر ہمارا ضمیر، ہمارا ایمان، ایک مومن کا ایمان نیکیوں پر ابھارتے نہیں ہیں اور برائیوں پر آمادہ رہتے ہیں تو وہ بے حیا کام ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو منکر اور فاحش کام سے، بے حیا کام سے نماز ان کو روکتی ہے۔ اور اگر جس کو نہیں روک رہی ہے، یہ بے حیا کام میں اتنے ملوث ہے، ان کو نیکی کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے ہیں، کیا مرد اور کیا عورت، تو اس کا مطلب ان کی ضمیر مر چکی ہے، حیا ہے اس کے دل کے اندر، حیا جو ہے، بے حیا انسان ہو گئے ہیں، وہ شرمندگی ختم ہو گئی ہے ان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ توحید کے صحیح معنوں میں سمجھنے والے اور صحیح معنوں میں پابند نہیں ہیں۔ ایک صحابی رسول دوسرے صحابی کو حیا کے متعلق سمجھا رہے تھے، بے حیائی کیا ہے یہ اس کے متعلق سمجھا رہے تھے، بے حیائی کیا چیز ہے۔ مرد آدمی، ایک صحابی دوسرے صحابی کو سمجھا رہے ہیں، یہ منکرات ہیں، اللہ کے منع کردہ چیز ہیں، یہ حرام ہے، زبان ایسا استعمال کرنی چاہیے، بد چلن نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیز بے حیائی کے جتنے امر ہیں سب چیز سمجھا رہے ہیں ایک صحابی دوسرے صحابی کو۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور ان کے پاس کہا دعو، اس کو چھوڑ دو، اتنے چیز سمجھانے کی تم ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیز تم ان کو سمجھانے چھوڑ دو الگ الگ کر کے۔ فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا جو ہے ایمان میں سے ہے۔ اگر کسی کے عقیدہ توحید میں حیا ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے، بے حیائی آ گئی ہے تو اس کے ایمان زائل ہو گئی، ختم ہو چکا ہے، عقیدہ توحید اس کے پاس قائم نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ حیا بھی ہے، بے حیائی سے ہمیں بچنا ہے اور حیا اپنے اندر لانا ہے، کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ہمارا ضمیر ہم کو ملامت کرے، اسی کا نام حیا ہے، ابھارے، یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ہمارا دل اس کے اوپر ابھارتا رہے، تب ہم دراصل عقیدہ توحید کے اصل پابند ہیں۔ اگر ہماری نماز کے وقت ہے، کوئی بھی نیک کام کرنے کا وقت ہے، کوئی عبادت کرنے کا وقت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے دل اس کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہے ہیں تو عقیدہ توحید پر صحیح معنوں میں ہم پابند نہیں ہیں، حقیقت میں ہم پابند نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز،
ایک عقیدہ توحید کے پابند مسلمان غصے پر بڑے قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، غصے کو کنٹرول رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے پہلوان کسے بولتے ہیں؟ پہلوان کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جو کشتی لڑنے میں سب کو پچھاڑ دے، ہرا دے، وہ دراصل پہلوان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو مومن بندہ غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو قابو میں کر لے، یہ دراصل اللہ کے نزدیک پہلوان ہے۔ غصہ ایک ایسی بلا ہے، کتنے گھروں کو معمولی بات پر اجاڑ کر چلا جاتا ہے لمحوں میں، غصے کی وجہ سے۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق کے معاملات آ جاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ معاملات جو صدیوں سے لوگ کرتے رہتے ہیں، زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ دوستی کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ طویل زمانہ سے آتا ہے، لیکن غصے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے غصے پر انسان کو قابو رکھنا چاہیے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے کنٹرول جہاں پر کھو بیٹھتا ہے، ان کی زبان خراب ہو جاتی ہے۔ زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلنے لگتے ہیں سامنے والے کے لیے برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں سامنے والے۔ غصے میں جب زبان چلتی ہے تو پتہ نہیں ان کے زبان سے کیا کیا الفاظ نکلتے ہیں، پھر یہیں سے وہ سارے کام انجام ہوتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے زبان کی وجہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ہمیں زبان کی گارنٹی دے دے، زبان کی گارنٹی دے دے کہ ہم اس کی صحیح استعمال کریں گے، اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان جب ایک انسان کی چلتی ہے تو نسلوں کی پتہ دے دیتی ہے۔ غصے میں جب چلتے ہیں اور ایسے چلنے لگتی ہے اور ایسے ایسے الفاظ نکالنے لگتے ہیں منہ میں، ان کے خاندان، آل اولاد، پورے ایڈریس بتا دیتی ہے زبان۔ تو اس طرح سے جو انسان غصے کو قابو کر لے، یہ دراصل عقیدہ توحید کے پابند ہیں۔ صحیح اخلاق کی تعلیم سے انسان کمال ایمان کو پہنچ جاتا ہے۔ عقیدہ توحید سیکھ لیے، عقیدہ کے اقسام جو ہیں وہ معلوم کر لیے، کس طریقے سے چلنا ہے اس پر چلنے کا علم حاصل کر لیے، تب تو انسان اس کے ساتھ کمال ایمان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق مل کر کے چلتا ہے، مل کر کے یہ دونوں چیزیں چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نازل ہو رہی تھی، وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو پہلے جو ہے عقائد سمجھائے، ان کو عقائد سمجھائے، آخرت کے متعلق آیتیں نازل ہوئی، جنت کے تذکرے ہوئے، دوزخ کے خوف دلائے گئے۔ یہ سب ابتدائی آیات میں ہمیں ملتی ہے، عقیدہ توحید اور آخرت کی چیز۔ ہم عقیدہ سے اسلام، عقیدہ سب سے پہلے یعنی جاہلیت کے جو امور تھے، جاہلیت میں سے جو جاہلیت کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلا رہے تھے، اور آیات بھی ایسی نازل ہو رہی تھی کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، یہ ہماری زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، ابدی زندگی نہیں ہے، بلکہ کچھ مدت ہم کو اس دنیا میں رہنا ہے، کچھ مدت ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور پھر آخرت میں ہم کو جانا ہے۔ آخرت میں پھر جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ابتدائی دنوں میں ان چیزوں میں آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ جب لوگ یہ سب چیز کو سمجھ گئے کہ ایک مسلمان اللہ کے احکام پر اس طرح سے عمل کیے جاتے ہیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے شراب کی حرمت کے بارے میں آیت نازل ہوتی ہے۔ اگر ابھی ایمان نہیں سکھلائے ہیں، اخلاق نہیں سکھلائے ہیں، ان کو ایمان اور عقیدہ توحید کی دعوت نہیں دیے ہیں ابھی اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور سب سے پہلے کسی سے ملے اور وہ جاہلیت میں ہے، نہیں شراب پینا نہیں ہے، غلط چیز ہے، یہ سب چیز اگر بولے تو وہ اکھڑ جائیں گے، غصہ آ جائے گا ان کو۔ سب سے پہلے ان کو آخرت کا خوف دلائے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے وہ بتلائے، ایمان سمجھائے، عقیدہ سمجھائے۔ جب یہ پوری طور پر اس طرف آ گئے تب ان کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے حکم دیا جاتا ہے، شراب حرام کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ زنا جس میں عرب ملوث تھے، بلکہ ہمارے زمانے کے لوگ بھی ملوث ہیں، ان سب چیزوں سے اس کے بعد روکا گیا۔ شراب، زنا، سود خوری، بے حیا کام، ان سب چیزوں سے عقیدہ توحید کے بعد یہ روکا گیا، اور یہ اخلاقی کام ہے۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتے ہیں تو اخلاقی کام ہے؟ نہیں، بلکہ شراب، زنا، جوا، یہ سب چیز جو ہے نا غیر اخلاقی کام ہے کرنے والا۔ اخلاقی تعلیم اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سب چیز نہیں کرنا،
پہلے عقیدہ کی دعوت، اس کے بعد اخلاقی دعوت کہ شراب سے تم بچے رہو، زنا سے بچے رہو، جھوٹ سے بچے رہو، وعدہ خلافی سے بچے رہو، معاملات صحیح ڈھنگ سے کرو۔ جب اخلاق کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دیتے، ابتدائی میں پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد اخلاقی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے۔ اخلاق اور عقیدہ کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک دو واقعے عہد نبوی کے میں بتلاتا ہوں کہ عقیدہ کے ساتھ ساتھ کیسا ان لوگوں کے ساتھ یہ مل کر کے چلتا تھا، اخلاق مل کر کے چلتا تھا۔ قرآن مجید میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس صحابی رسول سوال کرتے ہیں کہ اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے، کیسے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، کیا طریقہ ہوتا تھا؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یہ قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا اخلاق ہیں، اس کو پڑھ لو۔ یہی چیز قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو فرمان ہیں، ان سب چیزوں کو تم پڑھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاق اس کے اندر مل جائے۔ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے دیکھنے والا مسلمان سے اسلام سیکھے، لیکن معاملہ ایسا ہو گیا ہے اگر کسی کو ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کسی کو خاص نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہی زمانے میں مسلمان دیکھنا ہو تو ہم لوگوں کو دیکھ لے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام دیکھنا ہو تو قرآن اور حدیث کو دیکھیں۔ یعنی جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ مسلمان کے اندر نہیں ہے، نام کے تو مسلمان ہم ضرور ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں جو فرمان ہے اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ مسلمان دیکھنا ہو، ایمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو تو دیکھ لے سکتے ہیں، لیکن اگر اسی کے اندر اسلام تلاش کریں تو بہت کم ملتا ہے اسلام مسلمانوں کے اندر، بلکہ قرآن اور حدیث میں جس کے پابند ہی نہیں ہوتے ہیں مسلمان۔ کان خلقہ القرآن کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کو تم پڑھو، اس کے اندر اخلاق نبوی ملیں گے، اس کے تم پابند رہو۔ جب یہ آیت جو خطبہ مسنونہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ رسول تمہاری بہت سارے باتوں کو مانتے چلیں گے تو تم خود پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی ایک رسول موجود ہے ہمارے درمیان اور ہم ان سے یہ کہیں کہ نہیں ہمارا ماحول ایسا ہے، ایسا کرنا چاہیے، اور وہ رسول تمہارے ہاں میں ہاں ملانے لگے تو تم خود اپنے سوال کرنے کی وجہ سے تم خود پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ وہی کا سلسلہ ہے، وہی نازل ہو رہی ہے۔ لیکن فطری طور پر، قدرتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا کر کے پیش کیا، محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی جس کو تم قبول کیے، اور تمہارے دل کے اندر اس کو مزین کر کے پیش کیا، محبوب ہوا ایمان اور دل میں بھی مزین رہا، بس گیا، رچ گیا دل کے اندر، اور دیکھنے سے پسند آیا، قبول کیا، یہ فطری طور پر۔ اور ساتھ ساتھ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر سے کفر کو یعنی نافرمانی کو، فسوق کو یعنی گناہ کو، بے حیا کاموں کو نفرت کیا ہے، ناپسند کیا ہے، والعصیان، اور نافرمانی کو ناپسند کیا ہے فطری طور پر۔ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنایا، ان کے دلوں میں مزین کیا، اور فطری طور پر ہی انسان کے اندر کے کفر یعنی ناشکری، نافرمانی اور گناہ، فسق، فجور جیسی چیزوں سے نفرت دلایا انسان کو۔ جو انسان کفر کو، جو انسان دل سے نافرمانی، ناشکری سے نفرت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے عصیان، فسوق، یہ سب چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ان کو یہ چیز ڈال دیا ہے، توفیق بھی دیا ہے۔ جس کے اندر ایمان سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، دینی کاموں سے محبت ہے، یہ دراصل فطری چیز ہے، اور اس کے پابند ہے اولئک ھم الراشدون، تو یہ لوگ راشد ہیں یعنی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن اسلام کی اچھائی، اسلام کی خوبی لوگوں سے جان رہے ہیں،
ایک مرتبہ چیک کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے اپنے بھائی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو ان کے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے پھر واپس آتے ہیں اور بتلاتے ہیں، ایک نچوڑ، تاثر، فیڈ بیک. کہتے ہیں رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، جن کو میں نے دیکھنے کے لیے گیا تھا ان کو میں دیکھا کہ وہ مکارم اخلاق یعنی اخلاق کے بڑے پیمانے پر پابند ہیں، اخلاقی تعلیم کا حکم دیتے ہیں، اخلاق کا حکم دیتے ہیں، یہ سب چیزوں کے پابند بنایا اللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے گئے، دیکھے تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کی جو دعوت دیتے ہی ساتھ ساتھ ہمیں چوری کرنے سے بھی بچاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بھی روکتے ہیں، بد چلن سے بھی بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، وعدہ خلافی سے بھی بچنے کی تعلیم دیتے ہیں. اور سیدھا ایک لفظ میں کہا رأیتہ، ہم نے ان کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یأمر بمکارم الاخلاق، کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں، اخلاق کے جو بڑے پیمانے پر ہے یہ ساری باتیں بتلاتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ رب یہ شروعات میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدو آئے، دیہاتی آئے، دیہاتی آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیے، مومن ہو گئے ہیں، مومن ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا آمَنَّا، تم ایسا مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، بل قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو. مسلمان ہو جانے کے بعد تمہارے عقیدے کے جو بگاڑ ہے وہ سب نکال دیں گے اور تزکیہ کر دیا جائے گا، تب تم عقیدہ توحید کے اصل پابند ہوں گے. تو یہ بتلایا کہ انسان جو ہے مسلمان دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھ لے، لیکن اسلام دیکھنا ہے تو قرآن اور حدیث کو دیکھے. حالانکہ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان قرآن اور حدیث کی سراپا نمونہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں تعلیم ہے، قرآن مجید میں اس چیز کا حکم ہے، عملی میدان میں ایک مسلمان ویسا ہی عمل کر رہا ہے. نمونہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان اسلام کے نمونہ ہونا چاہیے. الغرض اور آگے بڑھتے ہیں. حبشہ کی طرف ہجرت کے واقعہ سے آپ لوگ واقف ہوں گے. عقیدہ توحید اور اخلاق دونوں مل کر کے چلتا ہے. حبشہ کی طرف جو پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، تکلیف سے ہجرت کیے تھے نجاشی بادشاہ کے پاس، وہ عیسائی بادشاہ تھے. ان کے پاس جو پہلی مرتبہ ہجرت کیے تھے تو بہت سارے مسلمان وہاں پر گئے مکے والوں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے. مکے کے کچھ نمائندے پھر ان کو واپس بلانے گئے کہ ہمارے کچھ بھاگے ہوئے آدمی یہاں آ گئے ہیں، ہم کو ان کو واپس بھیج دیں تاکہ ہم ان کو پھر بھی ویسے ہی ظلم کرنے جیسا پہلے ہم ظلم کر رہے تھے، ان کو جیسا ہم تکلیف دیں ویسے ہی تکلیف دے رہے تھے. یہ ان کی اندرونی باتیں تھیں کہ یہ لوگ ہم سے بھاگ چکے ہیں، ہمارے گاؤں سے یہاں آ کر کے پناہ لیے ہوئے ہیں، واپس بھیجا جائے ان کو. اور اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو جو بھی اسلام قبول کرتے تھے بڑی دردناک سزائیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے کفار مکہ کے کفار. پھر اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، لینا رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی صحابہ یا صحابیات کے واقعات کو پڑھ لیں، تنگ کر دیے تھے ان کو مکے کے اندر زندگی گزارنے سے. حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. کفار قریش مکے کے لوگ جاتے ہیں حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر کے یہاں پر آ گئے، ان کو واپس بھیج دیا جائے. نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، سمجھدار بھی تھا. انہوں نے کہا کہ تمہاری بات ہم سن لیے، ان کی بھی بات کچھ سن لیتے ہیں، ان کی بھی ہم کوئی بات سن لیتے ہیں. اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں کچھ ہی دیر خطاب کرتے ہیں، بات رکھتے ہیں اور بادشاہ سے پوچھتے ہیں اس میں ہماری کیا غلطی ہے، آپ بتائیے. ہم اس سے پہلے بگڑے ہوئے تھے، ہم کو ایک نبی ہمارے درمیان آئے اور انہوں نے ہم کو سدھارا. ہم جھوٹ بول رہے تھے، سچ بولنے کی تعلیم دی. ہم شروع میں اپنے چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ان چیزوں سے روکا. ہم راستے چلتے مسافروں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے، ان سب چیزوں سے ہمیں روکا. ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کرتے تھے اور بھی برے کاموں میں ہم ملوث تھے،
ان سب چیزوں سے ہمیں روکا اور آج ہم رک گئے ہیں. اس رکنے سے ان کو کیا تکلیف ہے جو ہم کو واپس اپنے گھر میں بلا رہے ہیں, اپنے علاقے میں بلا رہے ہیں, مکے میں بلا رہے ہیں. یہ تعلیمات ہمیں دیتے ہیں. اب ہمیں اندازہ لگائیں, چوری نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, بد چلن چلنا, یہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے. یہ کام اگر کوئی, یہ اخلاقی تعلیم ہے. ایمان قبول کر لینے کے بعد وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے اور مکے والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے حبشہ کے پاس, حبشہ ہجرت کرتے ہیں شاہ نجاشی کے پاس. تو اس واقعہ سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی بھی تعلیم دیتے رہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کے عقیدہ توحید کے جو پابند ہو, ان کے طبیعت اور مزاج کی تبدیلی ہونی چاہیے کہ کہاں انسان کو سختی برتنی ہے, کہاں انسان کو نرمی حاصل کرنی ہے. یہ سب چیز کی تعلیمات بھی ہمیں اخلاق نبوی میں ملتا ہے. عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ جو واقعہ, اگر عقیدہ توحید کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہوگا, اسلام قبول کر لیے ہیں, ایمان لا لیے ہیں, اس کے بعد ایسا واقعہ پیدا ہوا اور اس کو سدھار رہے تھے, اس کا مطلب مسلمان کو, عقیدہ توحید والے کو اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں. ایک صحابی رسول محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفل میں پوچھتے ہیں, اور سمجھانے کے جو طریقے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لوگوں کے مزاج, ان کے طریقہ کیا ہے, اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے. بسا اوقات کچھ واقعہ پیش آیا, اس واقعہ کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے. الغرض ایک صحابی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مجھے زنا کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. دلیر کتنے ہوں گے وہ صحابی, کتنی بڑی بات ہے یہ, اور اکیلے میں نہیں محفل میں پوچھتے ہیں وہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس کا ریاکشن, جوابی کارروائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس پوچھ رہے ہیں. صحابہ کرام محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, گرم ہو گئے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کیا سوال کر رہے ہیں, یہ کتنی بڑی بات بول رہے ہیں, وہ بھی محفل میں. ایک دوسرے اینگل سے اگر اس چیز کو ہم سیکھیں, دوسرے طریقے سے اگر ہم دیکھیں اس واقعہ کو, تو اگر وہ ان کی ضمیر اتنی اچھی تھی, حیا ان کے اندر ایسی پائی جاتی تھی کہ اگر وہ غلط کام بھی کر رہے ہیں تو اس غلطی میں ملوث نہیں ہو جاؤں, پرمیشن لے کر کے ہم آ جائیں, کہیں ہم کو اجازت مل جائے. یہ بھی ایک اس کے اندر ایک صفت یہ بھی پائی جاتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں جو سب صحابہ تھے طیش میں آ گئے, رونگٹے کھڑے ہو گئے, غصے میں آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ان کو میرے پاس لاؤ, میں ان کو سمجھاتا ہوں. اس کے بعد ان سے یہ کہتے ہیں بڑے بھلے انداز سے, عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اور نرالے اخلاق مل کر کے چلتے ہیں, سمجھاتے ہیں. اگر کوئی شخص تمہارے جو محرم رشتہ دار ہیں, جن سے نکاح حرام ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, یہ سب لوگوں کے ساتھ ایک ایک نام لے کر کے گناتے ہیں. اگر تم کو کوئی, اگر تم سے یہ کہے کہ کوئی آدمی تمہارے بہن کے ساتھ ایسا کرنا چاہے تو کیا تم پسند کرو گے؟ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کے ساتھ نہیں پسند, بیٹی کے ساتھ نہیں پسند. جب تم اپنے ساتھ ایسا نہیں پسند کرو گے تو جس کے ساتھ تم یہ بے حیا کام کرنے کی اجازت چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے. بڑا بھاری اثر ہوتا ہے اس بندے پر. پھر اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اس کام سے وہ بچ جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں. بتلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو, دوستوں کو, صحابہ کرام کو عقیدہ توحید کی تعلیم دے رہے ہیں, وہ اخلاق کو بھی نرالے, بہتر اور اچھے انداز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ مزاج اور طبیعت میں جو ہے تبدیلی ہونی چاہیے. ہم منہج لوگ ہوتے ہیں, ہم منہج لوگ, اگر ہم منہج سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ ساتھی ہیں, توحید کے پابند والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ہم منہج والے کے پاس جب وہ ملاقات کرے, جب وہ ملے, اسی خوشی کے ساتھ, اسی مسکان کے ساتھ, اسی مسکراہٹ کے ساتھ, کوئی ہم مذہب نہیں ہے ہمارا, جس مسلک کے ہم پابند ہیں وہ مسلک میں ہم نہیں ہے, اس کے پاس بھی ہم ویسے ہی ملنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اہل حدیث نہیں ہے, ہمارے منہج والے یہ نہیں ہے, سلام کیے, ہاں وعلیکم السلام, کہہ رہے ہاں اچھا, ایسا نہیں طریقہ ہے. بلکہ جو صحیح عقیدے کے پابند ہوتے ہیں جب وہ اپنے منہج والے کے پاس ملتے ہیں, منہج کو دیکھے بغیر انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی ملاقات کرتے ہیں جیسے ان کے عقیدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا ہے کہ اس انداز سے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ ملنا ہے. حتیٰ
حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو منہج کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج سے ہٹ کر کے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اچھے اخلاق کا ثبوت دینے کا حکم دیا ہے۔ تو جس کے اندر یہ بات ہو کہ ہمارے مسلک کے لوگ ہیں اس لیے اچھا ملنا چاہیے، وہ ہمارے مسلک کے لوگ نہیں ہے اسے اتنا اچھا نہیں ملنا چاہیے، تو اس کا مطلب عقیدے میں کچھ گڑبڑی ہے، ڈھنگ سے عقیدہ ابھی سیکھے نہیں ہو۔ عقیدہ اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس انسان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے عقیدے سے دشمنی ہونی چاہیے، اس نیت سے کہ میں ان کے عقیدے کو سدھاروں گا، ملوں گا ان سے، ان کے ساتھ اٹھوں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان کے پاس سچی بات بتلاؤں گا، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سے ڈاکٹر کرتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس مریض جو آتا ہے یہ کس کاسٹ ہے، کس ذات سے ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے، بیماری کیا ہے وہ چیک کرتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر بیماری کیا ہے، وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کچھ ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو ان کے بیماری کو باہر نکالنا ہے، یہ رہتا ہے ڈاکٹر کے دماغ میں۔ ہم مسلمانوں کے عقیدہ یہی تعلیم دیتی ہے، یہی تعلیم ہم کو ملتی ہے، عقیدہ توحید ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو ہمارے ہم منہج ہوں یا ہمارے منہج سے ہٹے ہوئے ہوں ان کے ساتھ ہم اٹھیں، بیٹھیں، ملیں اور ان کی عقیدہ ہم خود پوچھیں، سوال کریں اور ان کی ہمدردی کے طور پر بتلائیں یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تعلیم دیں۔ ایک صحیح منہج اور عقیدہ توحید کے پابند ایسے ہوتے ہیں۔ آخری بات، جب یہ عقیدہ توحید کے ساتھ، ہر بات میں کہہ رہا ہوں، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق مل کر کے آتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، یہ اہل کتاب میں سے تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سمجھدار تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا، عجیب و غریب تمہارے نبی ہیں بھائی، پیشاب کرنے کے، بولو براز کے، پیخانے کرنے کے، یہ سب طریقہ جا کر سکھلاتے ہیں نا آپ کے نبی، یہ کوئی بات ہوئی؟ اتنے ان کا مہان ہستی ہیں، وہ کتنے بڑے آدمی ہیں، وہ کہ ان کا کتنا درجہ ہے، کتنا بڑا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں ان کے اوپر، یہ سب چیز آنے کے بعد کیسا پیشاب کرنا چاہیے، کیسا پیخانہ کرنا چاہیے، یہ سب طریقہ بتلاتے ہیں نا آپ کے نبی۔ تو اب اس چیز سے سوچئے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہمارے درمیان ہے ایک مشفق اور مہربان باپ کی طرح ہے، ایک مہربان باپ کی طرح ہے، جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو چپل پہننے کا طریقہ بتلاتا، ایک دوسرے بھائی سے ملنے کا طریقہ بتلاتا، کوئی بڑے آدمی گھر میں داخل ہو تو ان کے ساتھ کس طرح سے ملنا ہے، بیٹھنا ہے، سلام کرنا، یہ سب طریقہ جس طرح سے باپ اپنے بیٹے کو سکھلاتے ہیں، ایسا ہی ہمارے رسول ہم لوگوں کو ہر طریقہ سکھلاتے ہیں۔ تو عقیدہ کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک مومن بن جانا، مسلمان بن جانا بہت کمال نہیں ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے بھی ہمیں پابند ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔